بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین کہ اسٹیٹس آف وومن اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشن. میں نے آپ پوچھے کہ جی یہ دونوں چیزوں کو اکٹھا کیوں کیا، اسٹیٹس آف وومن کو اور ہیومن رائٹس کو. ہیومن رائٹس کی وائلیشن کن کی ہوتی ہے اور کن عورتوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے کمپیریٹیولی ان ویریس سوسائٹیز ریجنز آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ. دیکھیں اب پہلا اس کا ہے جو جواب فلسافیکل میرا ہوتا ہے. میرے جو سیشنز ہیں ان کے لیے ذرا کم ہوتے ہیں، جو بگنرز ہیں جن کو اچھی تعلیم نہیں مل سکی، اچھا ایکسپوجر نہیں ہو سکا، کوالٹی بکس اینڈ کوالٹی مینٹورس. میرا ان کے لیے جو سبجیکٹ کو جانتے ہیں لیکن اس کی جو انالیٹیکل ایریا ہے یا اس کی ڈیپتھ ہے یا اس کی جو کور کنسیڈریشنز ہیں. کور کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سب سے انر پارٹ کو، اسے کور کہتے ہیں. کہتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، تو آپ کہتے ہیں کہ آئی لو یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ. اب سمجھ آئے گی جلدی آپ کو، دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا. تو اس کا اب جو کور ایریاز کو ٹچ کرنا، میں اس کی بات کرتا ہوں. تو میں تو ایک دن جب سوچتا ہوں اس بات کو کہ انسان کی تذلیل یا عورت کی یا اس کے حقوق کا غصب کیا جانا، اس کو ہم استحصال کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن آف دا ویمن فوک. یہ کیوں ہوئی ہے؟ ایکسپلائٹیشن آف دا مین فوک کمپیریٹیولی کم ہوئی ہے، عورت کی زیادہ ہوئی ہے. پوائنٹ اتنا ہے جس میں کچھ ویکنیسز ہوں، جس جینڈر میں، جس کمیونٹی میں، یعنی پہلے تو جینڈر آ گیا، یہ الگ چیز ہے. کمیونٹی میں کیا آ گیا؟ جس میں میل اور فیمیل دونوں آ گئے. اگر غریب طبقات ہیں، خواہ اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان غریب طبقات کی ایکسپلائٹیشن دنیا میں طاقتور طبقات نے ہمیشہ کی ہے، کر رہی ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے. یہ میں آپ کو کور کنسیڈریشن، دا کور کرائیٹیرین بتا رہا ہوں کہ دنیا انسان ہے کیا. انسان بائی نیچر اپنے سے کمزور طبقات کا استحصال کرنا اپنا رائٹ سمجھتا ہے. اگر آپ پوچھیں یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں، تو میں لمبی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنا ہی پوچھتا ہوں، بتائیں واٹ از دس کولونیل ایرا. دنیا کی طاقتور اقوام نے کمزور اقوام پر غلبہ حاصل کرنا اپنا رائٹ بنا لیا. اگر پھر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھیں سب کانٹیننٹ میں کس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اختیار دیا کہ آپ اس کو فزیکلی آکوپائی کر لیں، یا کینیا کو کر لیں، میانمار کو کر لیں، بے شمال اور بلکہ سارا نارتھ امریکہ کر لیں. کینیڈا اور دا پریزنٹ یو ایس اے ونس اپون اے ٹائم واز دا کالونی آف ایسٹ انڈیا کمپنی. کیوں؟ ان کے پاس طاقت تھی، گنز تھیں، اچھی مینیجریل سکلز تھیں، and they started capturing the whole world. Same was done by Germany, Italy, Spain, France. اور افریقہ سب سے پور کانٹیننٹ تھا، سب سے زیادہ جو کولونائز ہوا کانٹیننٹ ایز اے کانٹیننٹ، دیٹ از افریقہ. پھر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب ان کو انسانوں کی ضرورت پڑی ایز اے لیبر، تو یہ طاقتور قوار نے کیا سوچا کہ ہم جو کمزور لوگ ہیں افریقہ کے، ان کو ویسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو زبردستی فروخت کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، سلیوری. امریکہ میں سینکڑوں سالوں کے حساب سے، لیٹن امریکہ میں بھی بہت بڑی کمرشل پلانٹیشن میں ان کو ایسے جوتا گیا جیسے جانوروں سے کام لیتے ہیں. کس نے رائٹ دیا؟ وہ ہے تو انسان. ابھی تو وومن فوک کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا استحصال تو میں اس کو آؤں گا بعد میں. یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی کہ انسان ہے، اب تو کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اس کی ڈگنیٹی، ریسپیکٹ اس کا انہیرنٹ رائٹ ہے. تو لیکن جب یہ سلیوری میں اس کو ہنٹ کر رہا تھا اور فروخت کر رہا تھا بازاروں میں، اس وقت کیا تھا اس کے ذہن میں؟ اس وقت اس کے ذہن کا کرائٹیریا یہ تھا، طاقتور کا حق ہے کہ کمزور کو پکڑے، اس کو چین میں بند کر کے اور مجبوراً اس سے کام لے. دس واز دا مائنڈ سیٹ آف دا مین. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تاریخ کے دھارے
چینج ہوتے ہیں، ورق پلٹتے ہیں اور یہ آواز اٹھاتے ہیں یہ کمزور طبقات، تو انہوں نے کہا کرنا تو کام ہم نے یہی ہے، لیکن ہیو اینڈ کرائی بڑھ گیا ہے، پروٹیسٹ بڑھ گئے ہیں، انٹلیکچوئلز آ گئے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بولنے شروع ہو گئے ہیں، انسان کو رسوا اور ذلیل نہ کیا جائے۔ پھر انہوں نے سلیوری کے نئے انداز نکال لیے اور ملکوں پر قبضہ کرنے کے نئے انداز نکال لیے۔ اس کو کہتے ہیں نیو کولونیلزم، NEO۔ دس از اسٹل گوئنگ آن۔ واٹ از دس نیو کولونیلزم؟ نیو کولونیلزم یہ ہے کہ فزیکل آکوپیشن کے خلاف تو پروٹیسٹ ہو گئے، آزادی کی موومنٹس آ گئیں، ہمیں نکلنا پڑا۔ اب ایسے کریں، یو پلانٹ یور اون مین ہو کوڈ سرو یور نیشنل انٹرسٹ، انہی ممالک کے لوگ ہوں، وہ وہاں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنے، لیکن لک آفٹر آپ کے انٹرسٹ کو کریں۔ دس از نیو کولونیلزم۔ دنیا تقسیم ہوئی، بلاکس بن گئے، یہ سوویت یونین کے انفلوئنس میں ہے، یہ امریکن انفلوئنس میں ہے۔ نیو کولونیلزم ایرا جسے ہم کولڈ وار ایرا کہتے ہیں، اس میں سارے غریب ممالک اپنے ماسٹرز کی نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرتے رہے، انہی کی کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے تھے، انہی سے اسلحے خریدتے تھے، انہی کو را مٹیریل فروخت کرتے تھے، کسی اور کو نہیں، ماسٹر کو کرتے تھے صرف۔ جب کوئی حکمران کہتا تھا فرینڈز ناٹ ماسٹر، اس کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ جس نے بھی کہا کہ میں سورن فارن پالیسی کا قائل ہوں، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پرائم منسٹر ہے، کہتا ہے میں سورن فارن پالیسی کا قائل ہوں۔ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اور پھر ان کو ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں یس وی ایگری، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔